وقت کسی نے کچھ اور کہا۔ حضرت عمر نے یہ کہا کہ ایک شخص مقرر کیا جائے، وہ نماز کے وقت میں لوگوں کے گھروں گھروں جا کر ان کو نماز کے لیے بلائے، الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ کر کر آواز دے۔ تو یہ طریقہ حضور نے پسند کیا اور یہ طریقے پر کچھ دن عمل ہوا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان کو اذان کے شرعی کلمات سکھا رہا ہے خواب میں۔ پھر جو اذان کے کلمات ان کو سکھائے گئے وہ خدا کی جانب سے مان کر حضور نے اس کو رواج دے دیا، اور پھر وہ اذان کے کلمات آج تک جو ہم اذانیں دے رہے ہیں وہی اذان کی طرز پر ہو رہی ہے۔ جب مہاجرین مدینہ مکہ سے ہجرت کر کے جو لوگ مدینہ آئے تھے قریش کے، حضرت ابو بکر، حضرت علی، مرتضیٰ، دیگر لوگ، تو ان کے پاس کھانے پینے رہنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی کاروبار نہیں تھا۔ انصار نے ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن وہ مہاجرین کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کر لیا۔ مہاجرین کی تعداد اس وقت 45 یا 50 تھی۔ حضور ایک انصار کو بلاتے، ایک مہاجر کو بلاتے اور کہتے تم دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ انصار مدینہ کے رہنے والے، مہاجر مکہ کے رہنے والے، لیکن حضور ایک انصار کو بلاتے، ایک مہاجر کو بلاتے اور دونوں کو بھائی بنا دیتے۔ جو لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا ان میں حقیقی بھائی سے زیادہ مضبوط رشتہ قائم ہے۔ یہاں تک انصار نے مدد کی کہ اپنے گھر لے کر گئے جن کو بھائی بنائے تھے مہاجر کو، اور اپنے گھر کا آدھا سامان ان کو دے دیا۔ جیسے مثال کے طور پر گھر میں 2 چولہے ہیں تو ایک چولہا ان کا، 2 بھگونے ہیں تو ایک بھگونا ان کا، یعنی گھر کا پورا آدھا سامان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بھائی قرار پائے تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے تو یہ کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا آپ جس بیوی کو پسند کرے میں اس کو طلاق دے دوں گا، آپ اس سے نکاح کریں۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کو کہا کہ آپ صرف مجھے بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ انہوں نے بازار کا راستہ بتایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کچھ سامان خریدا، گھی اور کچھ، وہ بازار لے جا کر بیچتے رہے، گھی اور پنیر۔ کچھ دنوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتنی دولت ہو گئی کہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا قافلہ مدینہ منورہ میں 700 اونٹوں پر آتا تھا، اور پھر ہر ایک مہاجر، حضرت ابو بکر نے، ان لوگوں نے اپنے اپنے الگ الگ کاروبار شروع کر دیے۔ ایک بھائی چارہ انصار اور مہاجر کے درمیان ہوا، اور ایک بھائی چارہ قائم ہوا مہاجر کے درمیان۔ حضور نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ جب سب مہاجر ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تو آخر میں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ آپ حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے سارے مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضور نے حضرت مولا کائنات کو اپنا بھائی کہا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ویسے آپ چچا زاد بھائی تھے ہی، لیکن یہ بات اہل بیت کے لیے خاصہ ہے، حضور کے آل کے لیے کہ قیامت کے دن ہر رشتہ ایک دوسرے سے منقطع ہو جائے گا، کوئی خاندان باقی نہیں رہے گا، سب کا نفس نفسی کا عالم رہے گا، لیکن حضور کا خاندان وہاں باقی رہے گا، آل پاک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ کے یہودی جو 3 قبیلوں میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، قریظہ، مدینہ کے اطراف میں آباد تھے اور ان کے قلعے تھے مضبوط۔ ہجرت سے پہلے یہودی اور انصار میں ہمیشہ اختلاف رہتا، اختلاف اب بھی موجود تھا، اور انصار کے دونوں قبیلے اوس و خزرج بہت کمزور ہو چکے تھے۔ مشہور لڑائی جنگ بواس کے بعد ان کی جنگی طاقت کم ہو گئی تھی انصار کے قبیلوں کی، اور یہودی ہمیشہ شرارت کرتے کہ دونوں قبیلوں کو لڑاتے رہتے کہ آپس میں لڑ لڑ کے یہ ختم ہو جائے، اور کبھی یہ لوگ متحد نہ ہونے پائے۔ حضور جب آئے تو تمام لوگوں کو حضور نے متحد کر دیا، بھائی چارہ قائم کر دیا، اور پھر یہودیوں سے حضور نے معاہدہ کر لیا کچھ شرائط پر، کہ اس میں یہ تھا کہ خون بہا اور جو فدیہ ہوتا ہے جزیہ، وہ جو پہلے چلتا ہوا آ رہا ہے اسی پر رہے گا۔ یہودیوں کو مذہبی آزادی رہیں گی، مدینہ کے جو یہودی تھے، یہودی مسلمان آپس میں دوستوں کی طرح رہیں گے، کوئی کسی کو لڑائی کی نوبت آتی ہے تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے، مدینے پر کوئی حملہ کرتا ہے تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، کوئی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا، دشمن سے اگر ایک فریق، ایک گروہ صلح کر لے تو دوسرا بھی اس مصالحت میں شامل ہو جائے گا، صلح میں۔ یہ یہودیوں سے معاہدہ کر لیا حالات کے پیش نظر۔ مدینہ میں مہاجرین کی طبیعت خراب ہونے لگی، وہاں کی آب و ہوا ایسی تھی کہ ان کو راس نہیں آئی۔ مہاجر جو تھے تو وہ اپنے وطن مکہ کو یاد کر کر روتے اور قریش مکہ کو برا بھلا کہتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی آب و ہوا، وہاں کی مٹی کے لیے دعا کی، تو اللہ نے مدینہ کو، مدینہ جو بیماریوں کی جگہ یثرب جس کو کہا جاتا تھا، اللہ نے مدینہ کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا، مدینہ کی مٹی کو شفا بنا دیا، اور پھر وہاں مہاجر آرام سے رہنے لگے۔ ہجرت کے پہلے سال حضرت سلمان فارسی مسلمان ہوئے، نمازوں کی رکعتوں میں اضافہ ہوا۔ میں تفصیلی بیان نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے، بہت سارا مواد رہ جاتا ہے۔ نمازوں کی رکعتوں میں اضافہ ہوا، پہلے جو 2 رکعت فرض تھی، ظہر، عصر، عشاء میں 4 رکعتیں فرض ہوئی ہجرت کے پہلے سال۔ ہم جو ہجری سن کاؤنٹ کرتے ہیں آج 1446 ہجری سن شروع ہے، یہ حضور کے ہجرت فرمانے کے بعد سے ہجری سن شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہجرت کا دوسرا سال، پہلے مسلمان تمام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، شمال کی طرف۔ مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جس کے لیے آج جنگ شروع ہوئی، فلسطین والے لڑ رہے ہیں وہاں پر، تو مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ آرزو تھی کہ قبلہ کعبہ ہونا چاہیے، اور آپ اکثر آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے اور وحی کا انتظار کرتے کہ اللہ یہ میری دلی آرزو پوری کر دے۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھ رہے تھے، تو آیت نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ نماز کی حالت میں وحی نازل ہوئی، اور حضور نے نماز کی حالت میں اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا، یا رب صلی وسلم۔ تو تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی، یعنی نماز کی حالت میں حضور نے شمال سے
مغرب کی جانب اپنا چہرہ پھیر لیا۔ تو جب قبلہ بدلا تو یہودیوں کو بہت تکلیف ہوئی، کہ یہودی یہ فخر سے کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہ تانا دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، اس لیے صرف ہماری مخالفت میں انہوں نے قبلہ بدلا ہے۔ اب منافقین بھی طرح طرح کی نکتہ چینی کرنے لگے، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا اب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے کسی نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے، آپ کہہ دیجئے کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے، اور اے محبوب آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی کیا ہوا تھا، منافقین بھی آ کر نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے، حضور سے جو عشق کرتے تھے صحابہ، حضور نے قبلہ بدلا، انہوں نے بغیر ایک لمحے سوچے حضور کے ساتھ قبلے کی طرف پھر گئے۔ پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ ساری سمتیں اللہ کی ہیں، اور دوسری آیت میں منافقین کی زبان بند کر دی گئی، جو تحویل قبلے کے بعد ہر طرف یہ پروپیگنڈا کرنے لگے تھے کہ پیغمبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی متردد ہیں، کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کعبہ قبلہ ہے، یعنی آپ خود ہی اپنے دین میں بدلاؤ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی زبانیں بند کروائی۔ تو تحویل قبلہ ہجرت کے دوسرے سال ہوا، قبلے کی تبدیلی، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی نبیک خیر خلق کلہم کریم۔ نعتوں کا سلسلہ چلتا تو میرا دل بولتا نعت پڑھو، لیکن وقت نہیں ہے، نہیں بے وقت نہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ابھی تک یہ ہوتا تھا کہ مسلمان کفار کی طرف سے مظالم سہتے، ظلم سہتے، مار کھاتے، لیکن جوابی کارروائی نہیں کرتے تھے۔ جب مسلمان مدینہ پہنچے تو سارا عرب بلکہ یہودی سب مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ تو 2 ہجری کو جہاد کی آیت نازل ہوئی، فرمایا اللہ عز و جل نے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور ایک جگہ دوسری آیت وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، میں کہا گیا کہ خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں، یعنی جو تم کو لڑنے آئے تم سے، تم کو مارنے آئے تو اپنا دفاع کرو، ان سے لڑو۔ یہ اجازت مشروط تھی کہ جو تم سے لڑنے آئے ان سے مقابلہ کرو۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مکہ کے کافروں نے رئیس انصار عبداللہ بن ابی، جو منافقوں کا سردار رہا ہمیشہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دشمن تھا، اس لیے کہ حضور کی آمد سے پہلے انصار مدینہ کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا، عبداللہ بن ابی کو، اور اس کی تاج پوشی کی تیاریاں شروع کی، لیکن جب حضور آیا تو اس کا سارا پلان ختم ہو گیا۔ تو زندگی بھر اسلام اور حضور کا دشمن رہا ہو، اس کے پاس مکہ کے کافروں نے، ابو سفیان دیگر لوگوں نے خط بھیجا کہ تم نے ہمارے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو تم
ان کو قتل کر دو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا مدینہ سے نکال دو، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ہم سب مل کر تم پر حملہ کر دیں گے۔ جب حضور کو خط کی خبر ملی تو آپ نے عبداللہ بن ابی سے ملاقات کی اور ارشاد فرمایا کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کرو گے؟ چونکہ اکثر انصار دامن اسلام میں آ چکے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے عبداللہ بن ابی نے اس نقطے کو سمجھ لیا، کفار مکہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکا۔ اور اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ گئے، پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا۔ یہ جو چیزیں ہیں، جو جنگ بدر جس کے وجہ سے رونما ہوئی، یہ واقعہ سے ہم کو سمجھنے ملتا ہے کہ مسلمانوں جنگ میں پہل نہیں کی۔ جو پہلی جنگ، سب سے پہلی اسلام میں جنگ بدر، اس کے پہلے سے کچھ ایسی چیزیں آئی سامنے کہ وہ جنگ کرنا پڑی۔ تو جب حضرت سعد بن معاذ گئے امیہ بن خلف کے مکان پر مکہ میں، تو ابو جہل سامنے آئے اور کہنے لگا امیہ سے ڈانٹ کرے تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا یہ مدینہ کے رہنے والے سعد بن معاذ ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ تم لوگوں نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہ جاتے۔ حضرت سعد بن معاذ نے انتہائی جرأت اور سے جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہم کو کعبہ کی زیارت سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے۔ کفار مکہ نے صرف انہیں دھمکیوں پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ مدینہ پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے اور حضور اور مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنانے لگے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو راتیں جاگ کر بسر کرتے اور صحابہ کرام پہرا دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنا اثر و رسوخ کی وجہ سے تمام قبائل میں یہ آگ بھڑکا دی تھی کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا ضروری ہے۔ مذکورہ بالا تینوں وجوہات کی موجودگی میں ہر عقل رکھنے والے کو یہ کہنا پڑے گا کہ حضور کو حفاظت خود اختیاری کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنا ضروری تھی تاکہ انصار و مہاجرین خود اپنی زندگی کی بقا اور سلامتی کا سامان ہو جائے۔ چنانچہ کفار مکہ کے خطرناک ارادوں کا علم ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور صحابہ کی حفاظت خود اختیار کے لیے دو تدبیروں اور عمل کا فیصلہ کیا۔ پہلی یہ کہ کفار مکہ کی شامی تجارت جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تاکہ وہ مدینے پر حملے کا خیال چھوڑ دیں، اور یہ کہ مدینہ کے اطراف میں جو قبائل آباد ہیں ان سے امن و امان کا معاہدہ ہو جائے تاکہ کفار مکہ مدینہ پر حملہ کی ہمت نہ کر سکے۔ یہ چیزیں آپ ذرا توجہ سے سنیے کہ جب مدینہ والوں کی جو دل میں برائی تھی اس کا علم ہوا کہ چین سے رہنے نہیں دیں گے تو انہوں نے دو چیزوں پر عمل کیا۔ ایک تو کہ اگر ان کی شام کی تجارت کا راستہ روک دیں مکہ والوں کی تو وہ حملے کا خیال چھوڑ دیں گے۔ دوسرا جو مدینہ کے آس پاس جو قبیلے تھے ان سے امن کا معاہدہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس تدبیر کے پیش نظر حضور نے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینہ کے اطراف بھیجنا شروع کر دیا اور بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے لشکر کبھی کفار مکہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاتے تھے اور کہیں بعض قبائل سے معاہدہ امن و امان کے لیے روانہ ہوا کرتے تھے، کہیں اس مقصد سے بھی جاتے تھے کہ کفار مکہ کی شامی تجارت کا راستہ بند ہو جائے۔ اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات اور سرایا کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں، اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہو، اور سرایا وہ جس میں حضور شریک نہ ہو جس جنگ میں۔ تو حضور نے جتنے غزوات لڑے ہیں بڑی لڑائیوں کو ملا کر وہ 19 ہیں، بڑی چھوٹی لڑائیوں کو ملا کر 19 لڑائیاں ہیں، اور سرایا جس کی تعداد 47 ہے۔ یعنی حضور کو 9 سال میں مدینہ جب ہجرت کی آپ نے، 53 برس کی عمر میں ہجرت کی آپ نے، یعنی 63 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو 10 سال آپ مدینہ میں رہے، 1 سال تو معاملات برابر کرنے میں، باقی 9 سال میں تقریباً 66 لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا حضور، جس میں بڑی جنگیں، جنگ بدر سب سے پہلی، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ خندق کو کہتے ہیں، غزوہ خندق کو، جنگ بنو قریظہ، جنگ بنو مستقلق، جنگ خیبر، فتح مکہ، جنگ حنین، جنگ طائف، یہ بڑی بڑی جنگیں۔ اور سب سے پہلا جو سرایا جو جنگ ہوئی وہ سریہ حمزہ ہوئی، جہاد کی آیت نازل ہو گئی تو سب سے پہلے ایک چھوٹا لشکر کفار کے مقابلے کے روانہ فرمایا، اس کے سالار حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ایک سفید جھنڈا عطا فرما کر بھیجا گیا۔ آپ کے جھنڈے کے نیچے 30 مہاجرین کو ایک لشکر کفار کے مقابلے کے لیے بھیجا جو 300 کی تعداد میں، کفار کے لشکر کی تعداد 300 تھی اور حضرت حمزہ کے لشکر کی تعداد 30 تھی، اور کفار کے لشکر کا سالار ابو جہل تھا۔ حضرت حمزہ نے سیف البحر تک پہنچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لیے سب بندی بھی ہو گئی، 30 کے مقابلے 300، 10 گنا۔ لیکن ایک شخص مجدی بن عمرو جہنی جو دونوں فریق کا حلیف تھا، بیچ میں پڑ کر لڑائی موقوف کرا دی۔ پھر اور سرایا ہوئے، غزوہ ابوا ہوا، غزوہ بوات ہوا، اور غزوہ صفوان ہوا، غزوہ ذی العشیرہ ہوا، سرہ عبداللہ بن جحش ہوا۔ یہ تمام چھوٹی بڑی لڑائیاں ہوتی رہی۔ جنگ بدر کا جو سبب رہا وہ بتایا جاتا ہے کہ بدر کا اصل سبب تو عمر بن حضرمی کے قتل سے کفار قریش میں پھیلا ہوا زبردست اشتعال تھا، جس سے ہر کافر کی زبان پر یہی ایک نعرہ تھا، خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے۔ مگر بالکل ناگہاں یہ صورت پیش آ گئی کہ قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں حضور مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے تھے، وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا۔ بالکل اچانک مدینہ میں خبر ملی کہ قافلہ شام سے لوٹ کر آنے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلے ابو سفیان بن حرب، مخرمہ بن نوفل، عمر بن عاص وغیرہ 30 یا 40 آدمی ہیں، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں بہت زیادہ ہے۔ حضور نے اپنے اصحاب سے فرمایا کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینہ کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں، یعنی کفار قریش کی جو ٹولیاں تھیں وہ مدینہ کے اطراف گھومتی، باغ جلا دیتی، کھیت جلا دیتی، لوٹ مار کرتی، جانور لے کر چلے جاتی، چراگاہوں کو نقصان پہنچاتی، ڈاکہ زنی کرتی۔ تو مدینہ والے چاہتے تھے کہ اگر ان کا تجارتی راستہ بند ہو گیا تو یہ مجبوراً ہم سے صلح کر لیں گے،
تو تجارتی قافلے کو روک دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب وہ قافلے کی واپسی کا معلوم ہوا تو اس کو روکنے کی تیاریاں مسلمانوں نے شروع کر دی کہ ہم کو یہ ستائے نہ، اس ڈر سے کہ ہماری تجارت خطرے میں پڑ جا رہی ہے۔ تو 12 رمضان 2 ہجری کو بڑی عجلت کے ساتھ مدینہ سے لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اس حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں حضور کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ میں خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کے قافلے کو لوٹنے کے لیے مدینہ سے چل پڑے تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل بادل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے تیار ہو گیا۔ حضور کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور صورتحال سے آگاہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس سفر میں کفار قریش سے ملاقات ہو جائے اور بڑی جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر حضور نے انصار کی طرف دیکھا، کیونکہ انصار نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ مکہ پر چڑھائیں۔ جب کفار مدینہ پر چڑھائیں گے اور مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے، یہاں مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا، اور جنگ کرنے کا ایسا معاملہ ہوا تھا کہ جو قافلہ آنے والا تھا کفار مکہ کا شام سے، اس کو روکنے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو خبر ملی تو انہوں نے بڑے پیمانے پر اپنا لشکر لے کر آ گئے، تو حضور نے یہ کہا کہ بڑی جنگ کی نوبت آ سکتی ہے۔ انصار کی طرف آپ نے دیکھا تو انصار نے پھر کہا کہ ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ حکم دے تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اس طرح ایک اور انصار نے کہا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑ لیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کی دونوں تقریر سن کر، دونوں باتیں سن کر حضور کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے لے کر گئے تھے اپنے لوگوں کو، امت کو، تو انہوں نے کہا تھا آپ اور آپ کا رب جانتے ہی بیٹھے تھے، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا۔